وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک شخص نے صرف اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے اساس پر حملہ کیا۔ ملٹری کورٹس موجود ہیں، کوئی نئی عدالت نہیں بنائی جا رہی۔ وہ چوندہ میں ریلی کے دوران میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ 9 مئی کو ایک شخص نے صرف اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا۔ جو رشتہ ہے پاکستان کی عوام کا اس مٹی کا ہمارے شہداء کے ساتھ، اس کو چیلنج کیا۔ GHQ پہ حملہ ہندوستان کے مقاصد میں شامل ہے، فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہندوستان کے مقاصد میں شامل ہے۔ ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما ڈائریکٹلی جو ہے وہ پاکستان کی دفاعی افواج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے جس نے احتجاج اور دھرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ 2018 میں ایک منصوبے کے تحت نون لیگ کے خلاف سازش کی گئی۔ تحریک انصاف کے شرپسندوں نے حساس تنصیبات پر حملے کیے۔ وہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس فتنے کو جس کا نام عمران خان نیازی ہے، یہ 2014 سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور ایک دھرنے سے اور ایک لانگ مارچ سے آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ 2018 تک یہی کام کرتا رہا۔ کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی دھرنا۔ جیل سے اتنا خوف کہ پچھلے 4 ماہ جو ہے اس نے لوگوں کو ڈھال بنائے رکھا، وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو ٹریننگ دیتا رہا، لوگوں کی ذہن سازی کرتا رہا، لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بوتا رہا۔ تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاب صدیقی کا سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ آفتاب صدیقی کا PTI کراچی کی صدارت سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان۔ ذاتی حیثیت میں ملک کی خدمت کرتا رہوں گا، ایسا کہا گیا آفتاب صدیقی کی جانب سے۔ تو تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاب صدیقی نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے صرف پارٹی ہی نہیں چھوڑی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ PTI کراچی کی صدارت سے بھی انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ میں نے ایک ٹویٹ کی ہے جو کہ اتھینٹک ہے۔ اس کے مطابق میں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور تمام عہدوں سے ریزائن کر دیا ہے۔ میں ایز اے پروفیشنل بزنس مین اپنے ملک کو ڈفرینٹ کیپیسٹی میں سرو کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ عثمان ترکئی نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے ذمہ داروں کو سزا دینے پر بھی زور دیا۔ پھر ہم نے صلاح مشورہ کر کے اپنے دوستوں کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آگے ان کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں۔ میں نے بنیادی رکنیت سے پاکستان تحریک انصاف کے اس سے بھی ریزائن کر دیا ہے، اور میرے ساتھ کوئی عہدہ تو ویسے بھی نہیں تھا، اس سے بھی وہ کر دیا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے طول و عرض میں ریلیاں جاری ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں مختلف تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ پاک فوج کے شہداء کو سلام۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دل و جان سے اظہار یکجہتی کا پیغام۔ ریلیوں میں عوام نے نعرے لگا کر جذبات کا اظہار کیا۔ شہر قائد میں مختلف مقامات پر ریلیوں کا انعقاد ہوا۔ ریلیاں لیاری، کورنگی اور گلستان جوہر سے ہوتی ہوئی کراچی پریس کلب پہنچی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ کراچی میں سائیکلنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ریلی کا اہتمام سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن نے کیا۔ لاہور میں عوام رکشہ یونین میدان میں آئی۔ پریس کلب سے امریکی قونصلیٹ تک استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ سول سوسائٹی اور مزدور تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔
लाहौर में भी हल्का अरबाब ज़ौक़ के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शोरा और अदीबों ने जलाओ घेराव की वाक़यात की मसम्मत की। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के कारकुनों ने पाक फौज से इजहार यकजहती किया। रैली में मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। प्रेस क्लब के बाहर गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर का कहना था कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। चिन्योट में भी नून लीग के साबिक एमपीए इलियास चन्योटी की क़यादत में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। कौमी परचम उठाए शुरका ने मुसल्लह अफवाज के हक में नारे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के शहरियों ने भी सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का वो सियातरीन दिन था जब शरपसंदों की जानब से मुल्क के दिफा, सलामती और बका के लिए लहू पेश करने वाली अफवाज के शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की गई। लोगों का कहना है कि शरपसंदों की हौसला शिकनी नागजीर है। इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ का ये मतलब नहीं है कि आप दुश्मन की साजिशों के अंदर अपनी साजिश, अपनी सोच शामिल करके मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएं। फौजी तनसीबात पे जो हमले है वो किसी तौर पे भी तस्लीम नहीं किए जाते और नहीं करने चाहिए। मैं बहसियत कश्मीरी ये समझता हूँ कि हमारी बका और सलामती का जो निशान है वो मुसल्लह फौज पाकिस्तान है। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले अनासर ने दुश्मन के अज़ाइम को तक़वियत दी है, जिसकी वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम में भी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। कोई भी पार्टी अगर ऐसा काम करेगी तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। इसलिए हमारा ये मुतालबा है, ऐसा करने वाले अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो अफवाज पाकिस्तान है जो ग्यारी सेक्टर पर, जो पांडू सेक्टर में, जो लिपा सेक्टर में 20,000 फुट की बुलंदी पर खड़े होकर जो भारत का मुकाबला करती है, उसको हम खुद अपने सामने खड़े होकर उसके दस्ते गरेबा हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 1-2 गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए जिन लोगों ने आइन को अब्रोगेट किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी, ज़लज़ला हो, सैलाब या फिर कोई भी आफत, मुश्किल की हर घड़ी में बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा कौम का सर फख्र से बुलंद रखा है। मुल्की सलामती के ज़ामन इदारों को कमजोर करने वाले अनासर किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। दफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़। लंदन के नवाही इलाके हाईवे में मकामी काउंसलर्स ने भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। अफवाज पाकिस्तान से ज़मीन पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ के उन्वान से पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कार रैली निकाली गई, जिसमें हाई वकम में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद ने सब सिलाली परचम थामे शिरकत की। कार रैली में मकामी काउंसिल से मुतादिद काउंसलर्स ने भी शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में 9 मई के वाक़यात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन ने जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि शरपसंद अनासर को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाएंगी, किसी बेगुनाह को इसमें मुलव्वस नहीं किया जाएगा। चौधरी शुजात ने कहा कि हर मुहिब वतन कौमी निदामत का बाइस बनने वाले शरपसंदों की सज़ा चाहता है। शहदा के अहले खाना के दिल को जो ठेस पहुँची है उसका अजाला किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हम बलूचिस्तान की आवाम की तर्जुमानी के लिए खड़े हैं। सूबे के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सबको मिल बैठ कर बलूचिस्तान से मुताल्लिक संजीदगी से सोचना होगा। ऐसा पाकिस्तान हो जहां लोग खुद को महफूज तसव्वुर करें। मुफादात की लड़ाई है। मैं मशवरा देता हूं कि पाकिस्तान को बचाना है तो बलूचिस्तान को बचाने का फिक्र करे। अगर पाकिस्तान को 2 टुकड़े नहीं करना है तो बलूच अवाम को इत्मीनान दिलाने की कोशिश करे। खुशहाली का मंसूबा अवाम के खुशहाली के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। जमात इस्लामी सीपेक को कामयाब देखना चाहती है, ग्वादर को आबाद देखना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुबारक सफ़र की। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ़्लाइट आज़मीन हज को लेकर रवाना हो गई है। वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद का कहना है कि कम वसाइल में ज़्यादा सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए।
اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پی آئی اے کی پرواز عازمین حج کو لے کر روانہ۔ حج پرواز کو وزیر مذہبی امور طلحہ محمود، وفاقی وزیر انسداد منشیات شاہزین بگٹی، سی ای او پی آئی اے ایویشن اور وزارت مذہبی امور سے منسلک اعلیٰ حکام نے رخصت کیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے بھی ایئرپورٹ پر خصوصی طور پر شرکت کی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے عازمین حج کے استقبال میں منعقدہ تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عازمین کی خدمت کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ بڑے دعوے نہیں کرتا مگر عازمین کو کم وسائل میں زیادہ سہولیات دینے کی کوشش کی ہے۔ حجاج کرام سے درخواست ہے کہ برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ہر قسم کی مخالفت چاہے سیاسی ہو چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، ان سب سے مبرہ ہو کے ہم سب کو وہاں پر اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے اور اپنی کمزوریاں یا ہماری غلطیاں، ان سب غلطیوں کو ہمیں اپنے تک محدود رکھنا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی 3 حج پروازیں کراچی، فیصل آباد اور اسلام آباد سے روانہ ہوئی ہیں۔ پی آئی اے کا حج آپریشن 2 جون تک جاری رہے گا۔ عوامی مسائل کی بات کی جائے تو سبزی اور گوشت کی خریداری عوام کی جیب پر ابھی بھی بھاری ہے۔ برائلر گوشت 600 روپے فی کلو سے نیچے نہیں آیا، فارمی انڈے بھی سستے نہیں ہوئے، سبزیاں بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ مہنگائی ہی مہنگائی، ہر سو یہی دہائی، برائلر گوشت، سبزیاں اور پھل، غریب کے لیے خریداری مشکل۔ مرغی کا گوشت 600 روپے فی کلو سے کم نہ ہوا، برائلر گوشت 7 روپے سستا، فی کلو نرخ 602 روپے مقرر، فارمی انڈے 290 روپے فی درجن ہیں۔ سبزیوں میں صرف ٹماٹر کی قیمت پہنچ میں ہے، ٹماٹر 40 سے 50 روپے فی کلو دستیاب، آلو 80، پیاز 60، لہسن 400 اور ادرک 800 روپے فی کلو ہے۔ پھول گوبھی 100 روپے اور بند گوبھی 50 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے، مٹر 300، لیمو 400 اور بھنڈی 150 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ چکن اس وقت تقریباً 600 کے قریب ہے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ کوئی 1 سال پہلے دیکھ لیں یہ 300-350 میں تھا۔ مطلب کاسٹ بے شک بڑی ہوگی، ان کی فیڈ کی کاسٹ بڑی ہوگی، باقی چیزیں بڑی ہوں گی، لیکن اتنی نہیں بڑی کہ آپ اس کو ڈبل کر دیں۔ یہ ریڑیاں بھری ہوئی ہیں، پھل بھی ہے، سبزی بھی ہے، مگر غریب آدمی کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ ہاں جی کیا کریں، کتنی مہنگائی ہے، تنخواہیں کچھ نہیں ہے۔ پھلوں میں سیب 400 اور تربوز 50 روپے فی کلو ہے، جبکہ کیلے درجہ اول 300 روپے فی درجن۔ اسلام آباد میں ماگرہ کی پہاڑیوں پر آگ لگی، محکمہ وائلڈ لائف اور سی ڈی اے کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ دشوار گزار راستے کے باعث آگ پر قابو پانے میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حکام کے مطابق آگ ٹریل 4 کے قریب اونچائی کے مقام پر بھڑکی، جس سے کئی قیمتی درخت جل گئے۔ آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ آتش زدگی کے واقعات سے جنگلی حیات کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ماگرہ کے پہاڑوں پر آگ لگنے کے واقعات پر قابو پانے سے متعلق کوئی مؤثر حکمت عملی بھی نہیں بنائی جا سکی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عمران خان نے سائفر ڈرامے پر پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ آج کہتے ہیں کہ مجھے آرمی چیف نے نکالا، جو قوم کو ہر بار نئی راہ پر لگائے وہ لیڈر کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ سائفر والا ڈرامہ شروع ہوا تھا، جیسے ہی سائفر والا ڈرامہ شروع ہوا تو عمران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور کہا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے۔ وہ کانسیپٹ آج کہاں گیا، وہ نیریٹو آج کہاں گیا؟ سال بھی نہیں گزرا آپ کہتے رہے کہ مجھے امریکہ نے نکالا، آج آپ پھر بولتے ہو کہ مجھے آرمی چیف نے نکالا۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ تکلیف کاٹ کون رہا ہے؟ اس کی سیکنڈ ٹیئر، اس کی تھرڈ ٹیئر اور اس کے وہ ورکرز جو اس کے غلط جو اس کو دماغ میں بٹھایا گیا ہے اس کی وجہ سے، جو غلط بات عمران خان ان کے ذہن میں بٹھا رہا ہے، جو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر رہا ہے۔ آپ اصل بات تو بتاؤ، آپ اقتدار میں آپ گئے کیوں؟ اقتدار سے آپ کے پاس پہلے دن سے آپ مصنوعی طور پر وزیر اعظم بنے تھے، آپ کی ذاتی طور پہ کوئی مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں تھا۔ وزیر مملکت فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں کہ عمران خان امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں، انہیں پارلیمان میں رہ کر سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے تھے۔ عمران خان کو اپنے ورکر سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے جو باتیں آج وہ امریکن امداد کی طلب اور امریکہ کی منتیں اور پاؤں پڑ رہے ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ میں رہتے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ الیکشن ہی وے فارورڈ ہے اس ملک کی سیاسی جو ہے
ڈیڈ لاک کا. اب کم از کم یہ مہربانی کر لیں, اپنے ورکروں سے, اپنے سپورٹروں سے معافی مانگ لیں. اس دنیا کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو مسلط کر دیا گیا, انڈیا میں مودی کو مسلط کر دیا گیا, امریکہ میں جو ہے وہ ٹرمپ کو مسلط کر دیا گیا. ہم نے اپنے سی کی میٹنگ میں بھی یہ آواز کی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں ان کو قراروا کی سزا بالکل ملنی چاہیے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے عہدیدار ملوث تھے. کیا امریکہ ہمارے کہنے پر کیپٹل ہل کے حملہ آوروں کو رہا کر دے گا؟ برطانیہ میں بلوائیوں کو سزا سنانے کے لیے رات کو بھی عدالتیں لگائی گئیں. وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. 9 مئی کو عمران خان نے ایک منصوبہ بندی کے ذریعے, ایک پلاننگ کے ذریعے ان تمام اہداف کا چناؤ کیا. عمران خان کی گرفتاری کے اوپر شاید ان کا کوئی رد عمل تھا, یہ رد عمل نہیں تھا, یہ منصوبہ بندی تھی. وہ سب معلوم لوگ تھے چونکہ وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار تھے. عمران خان کی گرفتاری کے فوراً بعد ان کے چہیتے وزیر کا بیان نشر ہوا. چن کے ان ٹارگٹس کا چناؤ کیا گیا تھا جن کا تعلق یا پاکستان کی سلامتی سے تھا یا پاکستان کی ترقی سے تھا. 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اسے کسی بھی طرح کسی بھی ملک میں سیاسی احتجاج کے پلڑے میں نہیں ڈالا جا سکتا. وزیر محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہے. حافظ نعیم کو ووٹ ملتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں. اکثریت پیپلز پارٹی کو ملتی ہے تو کھلے دل سے تسلیم کیا جائے. وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. یہ بات میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں ان کی اکثریت نے اپنی جماعت کی میٹنگز میں واضح کر دیا تھا پی ٹی آئی پر کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے. میئر کے انتخاب میں ان کو اکثریت ملتی ہے, جس کا امکان نہیں ہے تو وہ بنے میئر, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ان کو اکثریت نہیں ملتی, کسی اور کو ملتی ہے, پیپلز پارٹی کو ملتی ہے, تو ذرا کھلے دل کے ساتھ اس کو بھی تسلیم کریں. اگر حافظ نعیم الرحمان میئر بن جائے تو پھر قبضہ نہیں ہے شہر پہ, لیکن اگر حافظ نعیم الرحمان کے علاوہ پیپلز پارٹی کا کوئی میئر کراچی پہ آ جائے تو وہ کراچی میں قبضہ کر لیں گے. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ شہری علاقوں کو مردم شماری میں مکمل گنا نہیں جا رہا. بلدیاتی انتخابات کی سلیکشن کو نہیں مانتے. وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے. اس کراچی کے لوگوں کو اگر پورا گن لیا جائے گا تو کیا تباہی بربادی آ جائے گی. بھائی ہمیں پانی نہیں دے رہے, ہمیں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں کر رہے, تعلیم نہیں دے رہے, روزگار نہیں دے رہے. ہمیں گن تو لو یار پورا, کم سے کم 1 سے زائد کمپنیز کو لائسنس ملنے چاہیے. ایک کمپنی کے پاس صرف کے الیکٹرک کے پاس یا کسی کے پاس ایک کے پاس شہر کی مونوپولی نہیں, ورنہ اگر وہ جو بھی پرائسز بڑھا رہے ہیں, وہ بجلی نہیں دے رہے, لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں کہ ہم اس کو بدل کر کسی اور سے بجلی لے لیں. پارٹیز اگر 1 مہینے اور صبر کر لیتی, الیکشن میں نہیں جاتے یہ, تو یہ 53 یونین کونسل اور ایڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی یہاں پر ایک میئر بننے کے لیے جو بھی خرید و فروخت اور جو بھی اٹھا پٹک ہو رہی, میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے وہ جو بھی لوگ آئیں گے وہ شہر کو سرو نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے. آگے بڑھتے ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا, تاہم شمال مشرقی بلوچستان, جنوبی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں آندھی چلنے کا امکان ہے. ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 1 سے 2 دن کے دوران بیشتر میدانی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول کی نسبت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے, جس سے موسم شدید گرم رہے گا. کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہ سکتا ہے. اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. لاہور میں 43 ڈگری, رحیم یار خان 46, جبکہ جیکب آباد میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.